السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اردو قواعد کو بیان کرنے کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ ایک ویڈیو آپ کے سامنے سبق نمبر 1 پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے کا ویڈیو نمبر 2 ہے۔ سبق نمبر 1 کے اندر حرکت اور متحرک کے بارے میں بحث کی گئی تھی۔ آج کے اس ویڈیو میں مزید ہم آگے بڑھتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزم سکون کو کہتے ہیں۔ اس کی علامت یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ اس کو کہا جاتا ہے سکون۔ کبھی کبھی سکون جو ہے گول دائرے کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور کبھی گول دائرے کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے، چھوٹا سا گول دائرہ۔ تو جزم سکون کو کہتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے، یہ علامت حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ تنوین، 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش کو کہتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے، اس کو کہیں گے 2 زبر، اس کو کہیں گے 2 زیر اور اس کو کہیں گے 2 پیش۔ تو اس کی علامت یہ ہے۔ حرکتوں کو آپ ڈبل کر دیں تو یہی تنوین بن جاتی ہے۔ یہ 2 حرکتیں ہیں، یہ بھی 2 حرکتیں ہیں اور یہ بھی 2 حرکتیں ہیں، لیکن یہ 2 زبر کی حرکت ہیں، یہ 2 زیر کی حرکت ہیں اور یہ 2 پیش کی حرکت ہیں۔ تو انہی 2 حرکتوں کو تنوین کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ تینوں تنوین ہیں۔ ان میں 2 زبر اور یہ 2 پیش حرف کے اوپر آتے ہیں اور 2 زیر کی تنوین حرف کے نیچے آتی ہے۔ تشدید، ایک لفظ کو 2 مرتبہ پڑھنے کو تشدید کہتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے، اس کو تشدید کہا جاتا ہے۔ یہ علامت حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ مفتوح، جس حرف پر زبر ہو، مفتوح جس حرف پر زبر ہو۔ مکسور، جس حرف کے نیچے زیر ہو، اور مضموم جس حرف پر پیش ہو۔ مجزوم، جس حرف پر جزم ہو۔ منون، جس حرف پر تنوین ہو۔ منون کا معنی جس حرف پر تنوین ہو۔ مشدد، جس حرف پر تشدید ہو۔ اب آئیے اس کو مثال سے سمجھیے۔ یہ دیکھیے یہاں پر یہ سب با ہیں، یہاں پر دیکھیے یہ سب جو ہیں یہ با لکھے ہوئے ہیں۔ اس با کے اوپر آپ دیکھیے یہ زبر ہیں، اس با کے نیچے یہ زیر ہے اور اس با کے اوپر یہ پیش ہے۔ تو اس با کو آپ کہیں گے مفتوح، اس با کو آپ کہیں گے مکسور اور اس با کو آپ کہیں گے مضموم۔ اور یہ با دیکھیے، اس با کے اوپر سکون ہے، جزم ہے، تو اس با کو آپ کہیں گے مجزوم، اور ساکن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ با جو ہے اس کے اوپر یہ سکون ہے، اس لیے اس با کو مجزوم یا ساکن دونوں کہہ سکتے ہیں۔ اب ان با کو دیکھیے، 3 با، اس با کے اوپر 2 زبر ہیں، اس با کے نیچے 2 زیر ہیں، اس با کے اوپر 2 پیش ہیں۔ تو یہ تنوین ہے، یہ 2 زبر کی تنوین، یہ 2 زیر کی تنوین اور یہ 2 پیش کی تنوین۔ اور ان تینوں با کو آپ کہیں گے منون، یعنی منون ہونے میں تینوں شریک ہے۔ یہ با بھی منون ہے، یہ با بھی منون ہے اور یہ با بھی منون ہے۔ فرق اتنا ہے کہ یہ 2 زبر والا ہے، یہ 2 زیر والا اور یہ 2 پیش والا۔ اب اس با کو دیکھیے، یہ با جو ہے اس کے اوپر یہ تشدید ہے، تو یہ اوپر جو ہے اس کو تو تشدید کہیں گے، لیکن کس کے اوپر ہے؟ با کے اوپر ہے،
اس لیے آپ اس با کو کہیں گے مشدد۔ تو یاد رہے زبر جس حرف پر ہو اس حرف کو مفتوح کہیں گے، زیر جس حرف کے نیچے ہو اس کو مکسور کہیں گے، پیش جس حرف پر ہو اس کو مضموم کہیں گے، سکون جس حرف کے اوپر ہو اس کو مجزوم یا ساکن کہیں گے، اور تنوین جس حرف پر ہو اس حرف کو منون کہیں گے، اور جس حرف پر تشدید ہو اس حرف کو مشدد کہیں گے۔ یہ تو حرکتوں اور تنوین کے اعتبار سے حروف کی قسمیں ہوئی۔ اب آئیے نقطوں کے اعتبار سے حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو نقطوں کے اعتبار سے حروف کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 معجمہ اور نمبر 2 مہملہ۔ معجمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جن حروف پر نقطے ہوتے ہیں انہیں حروف معجمہ یا منقوطہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے تعریف، معجمہ کی تعریف، جن حروف پر نقطے ہوتے ہیں انہیں حروف معجمہ یا منقوطہ کہتے ہیں۔ منقوطہ یعنی نقطوں والا۔ اور وہ کون کون سی آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ یہ ہے، دیکھیں یہاں پر یہ با ہے، اس کے نیچے نقطہ ہے، ایک نقطہ ہے۔ یہاں پر یہ پ ہے، اس کے نیچے 3 نقطے ہیں، اور یہاں پر یہ تا ہے، اس کے اوپر 2 نقطے ہیں۔ تو کہیں ایک نقطہ ہے، تو کہیں 2 نقطے ہیں، تو کہیں 3 نقطے ہیں۔ بہرحال نقطے ہو تو اس کو معجمہ کہیں گے۔ اور آگے مہملہ کی تعریف سنیے۔ مہملہ جن حروف پر نقطے نہیں ہوتے ان کو مہملہ یا غیر منقوطہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ یہ 2 طرح کے ہیں، اب یہ مہملہ بھی جو ہے وہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ مثلا نمبر 1 غیر منقوط سادہ، یعنی غیر منقوط سادہ، جیسے یہ الف ہیں، یہ ہا، دال، را، یہ جتنے بھی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ سب مہملہ حروف ہیں۔ غیر منقوط کا وہ سادہ، یعنی ان کے اوپر نقطہ نہیں ہے، کسی حرف کے اوپر بھی نقطہ نہیں ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مہملہ۔ اور مہملہ کی پھر 2 قسمیں بتلائی، غیر منقوط سادہ، تو یہ سادہ ہے، اور دوسری غیر منقوط ما علامت، جیسے یہ تا اگر کسی پر لکھا، جیسے ٹ ہے، یہ ٹ، یہ ڈ اور یہ ر، تو یہاں پر دیکھیں نقطہ تو یہاں پر بھی نہیں ہے، نقطہ نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ غیر منقوط ہے، لیکن یہاں پر اس کے اوپر یہ چھوٹا سا طا لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھیں گے ٹ، اس کو ڈ اور اس کو ر، تو اس کو کہا جاتا ہے غیر منقوط ما علامت۔ تو مہملہ کی بھی 2 قسمیں ہو گئی، غیر منقوط سادہ اور غیر منقوط ما علامت۔ اب آگے ایک اہم چیز کی طرف تنبیہ کر رہے ہیں۔ تنبیہ، یہ بات ضرور ذہن نشین رہے کہ معجمہ اور مہملہ کی اصطلاح اس جگہ بولی جائے گی کہ 2 حرف ایک ہی شکل کے ہوں اور فرق صرف نقطے کا ہو۔ یہ بات ضرور ذہن نشین رہے، یعنی دماغ میں رہے۔ ذہن نشین کا معنی دماغ میں بٹھانا، یعنی دماغ میں بٹھائیے۔ یہ بات ضرور ذہن نشین رہے کہ معجمہ اور مہملہ کی اصطلاح اس جگہ بولی جائے گی کہ 2 حرف ایک ہی شکل کے ہوں اور فرق صرف نقطے کا ہو، جیسے ہا اور خا۔ یہاں پر دیکھیے یہ ہا ہے اور یہ خا ہے، تو ان دونوں کی شکلیں آپ دیکھیے ایک جیسی ہے، اس لیے ان دونوں میں سے یہ ہا جو ہے، اس ہا کو آپ کہیں گے مہملہ اور اس خا کو کہیں گے معجمہ۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں ان دونوں حرفوں کی شکل ایک ہے، فرق صرف نقطے کا ہے، اس لیے پہلے کو ہائے مہملہ یعنی اس کو، اور دوسرے کو خائے معجمہ یعنی اس کو خائے معجمہ کہیں گے۔ یا اسی طرح
مثلا دیکھیے عین اور غین، ان دونوں کی شکلیں بھی دیکھیے کیسی یکسائی ہے. تو یہاں پر بھی آپ یوں کہیں گے عین مہملہ اور غین معجمہ. ایسے ہی دال اور یہ ذال، ان دونوں کی شکلیں دیکھیے ایک جیسی ہے. تو دال کو کہیں گے مہملہ اور ذال کو کہیں گے معجمہ. مگر فا اور نون کو فائے معجمہ اور نون معجمہ نہیں کہیں گے. اب کیوں نہیں کہیں گے؟ دیکھیے فا کی شکل کیسی ہے اور نون کی شکل کیسی ہے. آپ دیکھیے مگر فا اور نون کو فائے معجمہ اور نون معجمہ نہیں کہیں گے. شکلیں تو دونوں کی الگ الگ ہیں. فا کی شکل دیکھیے کس طرح لکھی ہوئی ہے اور نون کی شکل دیکھیے. تو آپ یہاں پر یوں نہیں کہیں گے فائے معجمہ اور نون معجمہ. حالانکہ معجمہ کا مطلب ہوتا ہے نقطے والا، تو ان کے اوپر اگرچہ نقطہ ہیں اور فا کے اوپر نون کے اوپر دونوں کے اوپر نقطے ہیں، لیکن عموماً یہ مہملہ اور معجمہ اسی جگہ بولا جاتا ہے جہاں پر حرفوں کی شکلیں ایک جیسی ہو. تو یہاں پر آپ یوں نہیں کہیں گے مگر فا اور نون کو فائے معجمہ اور نون معجمہ نہیں کہیں گے. یوں ہی لام اور میم، دیکھیے لام کی شکل کیسی ہے اور یہ میم کی شکل دیکھیے، دونوں یکساں نہیں ہیں، برابر نہیں ہے، الگ الگ شکل ہے. تو لام اور میم، لام اور میم کو لام مہملہ اور میم مہملہ نہیں کہا جائے گا. اب آگے یہ تو نقطوں کے ہونے نہ ہونے کی بات ہوئی. اب یہاں پر نقطوں کی تعداد کے اعتبار سے حروف کی 3 قسمیں ہیں. اوپر تو نقطوں کے اعتبار سے حروف کی قسمیں تھی، لیکن یہاں پر نقطوں کی تعداد کے اعتبار سے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. نقطوں کے اعتبار سے الگ قسم ہے اور نقطوں کی تعداد کے اعتبار سے الگ قسم ہے. تو نقطوں کے اعتبار سے تو 2 قسمیں بیان ہوئی تھی، معجمہ اور مہملہ، لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نقطوں کی تعداد کے اعتبار سے حروف کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 موحدہ، نمبر 2 مثنات اور نمبر 3 مثلثہ. یہ جو ہے تینوں لفظ یہ عربی لفظ ہیں. عموماً آپ اردو کے اندر عربی کے الفاظ بہت زیادہ استعمال میں ہوئے، کیونکہ اردو زبان جو ہے وہ عربی، فارسی وغیرہ زبانوں سے مل کر ہی بنی ہوئی ہے. تو یہ موحدہ اور یہ مثنات اور یہ مثلثہ، یہ تینوں جو ہیں عربی کے لفظ ہیں اور یہ اسم مفعول کے صیغے ہیں. یہ تینوں اسم مفعول کے صیغے ہیں اور باب تفعیل سے ہیں. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو عربی جاننے والے جانتے ہیں یہ اسم مفعول کا وحد یوحد سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، ثنا یثنی سے مثنى اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور ثلث یثلث سے مثلثہ یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے. جو لوگ عربی زبان کے خواہش مند ہیں اور عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے ابتدائی طلباء کے لیے بھی اور انتہائی طلباء کے لیے ہر لائن کے ویڈیو میری چینل پر آپ جائیں، ہیلپر فار عربک، وہاں پر آپ عربی زبان اگر سیکھنا چاہیں تو وہاں پر سیکھ سکتے ہیں. ترتیب سے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو پلے لسٹ میں جا کر دروس اللغت العربیہ نام کی جو پلے لسٹ ہے، پہلا حصہ اور دوسرا حصہ، وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں. خیر، ابتدائی طلبہ اور انتہائی طلبہ دونوں کے لائق میں نے ویڈیو وہاں پر تقریباً 800 سے کئی اوپر 900 کے قریب میں نے ویڈیو وہاں پر اپلوڈ کی ہے. تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں عربی زبان کے خواہش مند. موحدہ، جن حروف پر ایک نقطہ ہو اس کو موحدہ کہتے ہیں. جن حروف پر ایک نقطہ ہو اس کو موحدہ کہا جاتا ہے. وہ یہ ہیں، یہ با ہے، جیم ہے، خا ہے، دال ہے، یہ سب حروف جو ہے اس کو کہیں گے موحدہ. نمبر 2 مثنات، جن حروف پر 2 نقطے ہوں اس کو مثنات کہتے ہیں. جیسے تا ہے، قاف ہے، یا ہے، یہ بھی یا ہے، اس کو مثنات کہا جاتا ہے. مثلثہ،
جن حروف پر 3 نقطے ہوں، جیسے یہ پ ہیں، یہ چ، س، ش، ز وغیرہ، ان کو کہا جاتا ہے مثلثہ۔ یہ تو نقطوں کے اعتبار سے حروف کی 3 قسمیں ہوئی، موحدہ، مثنات اور مثلثہ۔ اب آگے جو ہے نقطوں کے موقع کے لحاظ سے، یعنی نقطے کس جگہ پر ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، بیچ میں، یہ اس اعتبار سے قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ تو نقطوں کے موقع کا معنی جگہ، نقطوں کے موقع کے لحاظ سے حروف کی 2 قسمیں ہیں، فوقانی، تحتانی۔ یہ فوقانی کا معنی فوق عربی کا لفظ ہے، فوق کا معنی اوپر اور تحت کا معنی نیچے، اسی سے یہ بن کر آیا ہے فوقانی اور تحتانی۔ تو فوق سے فوقانی کر دیا، تحت سے تحتانی کر دیا، دونوں عربی لفظ ہے، فوق کا معنی اوپر اور تحت کا معنی نیچے۔ اب اس کو کیا بیان کر رہے ہیں، فوقانی اور تحتانی کا مطلب کیا ہے؟ لغوی معنی اگر یاد ہو تو اصطلاحی تعریف سمجھنا آسان ہے۔ اصطلاحی تعریف کے اندر لغوی معنی ملحوظ ہوتا ہی ہے، اس لیے لغوی ترجمہ جو ہے، لغوی جو مطلب ہوتا ہے معنی، اس کو پہ دماغ میں رکھیے۔ تو یہاں پر دیکھیں فوقانی، جس کے اوپر 1 یا زائد نقطے ہوں، جس کے اوپر یعنی جس حرف کے اوپر 1 یا زائد یعنی 1 سے زیادہ نقطے ہوں، اس کو کہا جاتا ہے فوقانی۔ وہ یہ ہے، دیکھیے یہاں پر یہ تا ہے، اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، یہ سا ہے، اس کے اوپر 3 نقطے ہیں، یہ خا ہے، اس کے اوپر 1 نقطہ ہے۔ تو اوپر اگر نقطے ہو، چاہے 1 ہو، 2 ہو یا 3 ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے فوقانی۔ اور تحتانی، جس کے نیچے 1 یا زائد نقطے ہوں، جس کے نیچے یعنی جس حرف کے نیچے، جس کے نیچے 1 یا زائد یعنی زیادہ نقطے ہوں، اس کو تحتانی کہتے ہیں۔ وہ یہ ہیں، مثلا یہ با کہو، ب کہو، حرکت کے ساتھ پڑھو، جو بھی پڑھو، اور یہ پ ہے، یہاں پر 3 نقطے نیچے ہیں، یہاں پر با کے نیچے نقطہ ہے۔ تو اگر نیچے اگر کوئی نقطہ ہو، 1، 2 یا 3، تو ایسے حروف کو کہا جاتا ہے تحتانی۔ اب آگے دیکھیں تنبیہ کر رہے ہیں، تنبیہ۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض حروف ایسے بھی ہیں جن کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، جن کے نیچے بھی نہیں ہوتا۔ مثلا یہ جیم کو دیکھیے اور یہ چ دیکھیے، یہاں نہ اوپر نقطہ ہے نہ یا نیچے نقطہ ہے، بلکہ بیچ میں ہے، یہاں پر بھی 3 نقطے بیچ میں ہیں۔ تو پھر یہاں پر تو آپ فوقانی کہیں گے، تحتانی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کیونکہ فوقانی کا معنی تو اوپر ہوتا ہے اور تحتانی کا معنی تو نیچے ہوتا ہے، تو پھر یہاں پر اب کیا کہیں گے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ بعض حروف کے نقطے پیٹ میں ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر پیٹ یعنی بیچ میں، اس لیے ان کے فوقانی اور تحتانی ہونے کی پہچان اس طرح ہوگی کہ ان کے ابتدائی اور درمیانی استعمال میں اگر نقطے اوپر لکھے جائیں تو فوقانی ہیں اور نیچے لکھے جائیں تو تحتانی ہیں۔ جیسے جنت، یہاں پر دیکھیں یہ جیم جو ہے، جیم یہاں پر نقطہ ویسے تو بیچ میں ہے، لیکن جب اس کو ابتدا میں لکھیں گے، جیسے یہاں پر ابتدا میں جیم لکھا ہے، وہ آدھا ہو گیا ہے، تو یہاں پر نقطہ کہاں پر آ گیا، نیچے ہو گیا، تو اب اس کو آپ جیم کو کہیں گے تحتانی۔ تو گویا یہ ج اور یہ چ، اس کو آپ کہیں گے تحتانی۔ اس مثال میں جیم تحتانی ہے، اس لیے کہ نقطہ نیچے دیا گیا ہے، اور نون فوقانی ہے۔ یہاں پر یہ نون جو ہے جنت میں نون دیکھے، یہ نون جو ہے ویسے پورا اگر نون ہو تو بیچ میں آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ادھورا آدھا نون ہے، تو یہاں پر نقطہ دیکھ کے اوپر ہے، اور نون فوقانی ہے، اس لیے کہ اس کا نقطہ اوپر دیا گیا ہے۔ اردو میں کچھ حروف ایسے بھی استعمال ہوتے ہیں جن کے اوپر چھوٹی سی تا بنا دی جاتی ہے، تو ایسے حروف کو ثقیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ 3 ہے، دیکھیے یہاں پر یہ ٹ، یہ ڈ اور یہ ر، یہاں پر اوپر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا یہ تو ہے، یہ تو ایسے حروف ہو تو ان کو ثقیلہ کہتے ہیں۔
اردو میں کچھ حروف ایسے بھی استعمال ہوتے ہیں جن کے اوپر چھوٹی سی تو بنا دی جاتی ہے، تو ایسے حروف کو ثقیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ تین ہیں، ٹ، ڈ اور ر۔ ان کے علاوہ کو غیر ثقیلہ یا خفیفہ کہیں گے، یعنی ان تینوں کے علاوہ دوسرے جو حروف ہیں ان کو غیر ثقیلہ یا خفیفہ کہیں گے۔ اب آگے دیکھیے یا کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ یا اور یہ یا کا شمار منقوطہ میں ہے۔ دیکھیے یہ ایک یا ہے اور یہ لمبی یا ہے اور یہ لمبی نہیں ہے، تو ان کا شمار منقوطہ میں ہے، لیکن ان کو جب آخر میں لکھتے ہیں تو ان پر نقطے نہیں دیتے، یعنی یا یہ اور یہ جب اینڈ میں ہوں گے تو اس پر نقطے نہیں آتے، ان کا شمار تو منقوطہ میں ہی ہے، لیکن اینڈ میں اگر یہ دونوں یا آئے گی تو اس پر نقطے نہیں لگائے جاتے۔ تو ان دونوں یا کا شمار منقوطہ میں ہے، لیکن ان کو جب آخر میں لکھتے ہیں تو ان پر نقطے نہیں دیتے، جب شروع یا درمیان میں لکھتے ہیں تو نقطے دیتے ہیں۔ مثلا جیسے انگور کی بیل، تو یہاں پہ دیکھیے یہ یا جو ہے بیچ میں ہے تو اس پر نقطے لگائے گئے۔ ایسے ہی لوہے کی کیل لوہے کی کیل، تو یہاں پر بھی دیکھیے یہ بیچ میں یا آئی تو اس پر نقطے ہیں۔ یا یہاں پر دیکھیے یاد، یہاں پر شروع میں آئی ہے، یا شروع میں آئی ہے تو اس پر بھی نقطے ہیں، لیکن یہ شادی اور یہ وعدے، یہاں پر دیکھیے یہ پہلی والی یا یہ اینڈ میں آئی ہے، اور یہاں پر یہ بھی اینڈ میں آئی ہے، تو ان کے اوپر نقطے نہیں ہے۔ شادی اور وعدے ان دونوں کے اوپر نقطے نہیں ہیں، تو یا جو ہیں اس یا کو بھی منقوطہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ یا اینڈ میں آئے گی تو ایسی صورت کے اندر اس یا کے اوپر نقطے نہیں دیے جاتے، اس کو بھی خاص طور پر یاد رکھیے۔ تو آج کے سبق کے اندر بس اتنا ہی، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں مزید آگے بڑھتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ معلومات پیش کی جائے گی۔ آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔